میں آپ کو خوش آمدید. جمعہ ہے اور حسب معمول ناجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم سوالات کریں گے. سب سے پہلے تو ملکی سیاست میں جو تیزی آئی ہوئی ہے اس وقت، ہلچل مچی ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور وزیر اعظم عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے، اس پہ بات ہوگی. سیٹھی صاحب کا آج کا اداریہ ہے thefridaytimes.com پہ جا کے دیکھیے. دا فرائیڈے ٹائمز میں ان کا اداریہ جمعے کو ہی چھپتا ہے. کچھ اس پہ بھی بات کریں گے جس میں انہوں نے خود بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور آج ہم وہی سوالات ان کو پیش کریں گے اور ان سے کہیں گے ذرا آپ بتائیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جو امر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب دینے کی جو بات کی ہے، کیا اس سے اپوزیشن میں پھوٹ پڑنے کا امکان ہے؟ کیا جو ان کی حکمت عملی تھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وہ کامیاب ہوگی یا فیل ہوگی؟ یہ جو سارے اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی. اور ابھی وزیر اعظم عمران خان اپنا دورہ روس مکمل کر کے واپس پہنچے ہیں، اور اس پہ بھی دیکھیں گے کیا کھویا کیا پایا، اور یہ کہ مغرب کا امریکہ کا کیا رد عمل آئے گا اس دورے پر. کیا وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا؟ وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کیمپ بدلنے کی بات ہے، کیا پاکستان واقعی میں اپنا مغربی کیمپ کو چھوڑ کے کسی اور کیمپ کا حصہ بن سکتا ہے؟ ان سارے امور پہ بات چیت ہوگی. کچھ آپ کے سوالات اور کمنٹس ہیں ان بھی ہم ذکر کریں گے. جی سیٹھی صاحب، ویلکم بیک ٹو نیا دور. تو سب سے پہلے تو آپ کا جو ایڈیٹوریل ہے، آپ نے اس میں اف کا بگ اف، آپ نے اس کا نام ہی یہ رکھ دیا ہے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو اس آج کے جو تجزیہ ہے اس میں خود ہی اتنا بڑا سوال ڈال رہے ہیں کہ اگر نہ ہوا، اگر یہ ہوا، اگر وہ نہ ہوا. تو تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر بتائیے، ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی. یہ ٹرانسمیشن جو ہے سروس ٹائرز کے تعاون سے ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں. جی مہربانی. دراصل رضا سچویشن یہ ہے کہ اب کلائمیکس پہ آنے والی ہے سچویشن. سب فیصلے ہو چکے تھے اور ہماری چڑیا کی خبر یہی تھی کہ اگلے ہفتے میں شروع میں ہی یہ اپنا نوٹس دے دیں گے کہ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آگے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اگلے ہفتے لانچ ہو جائے گا. میرا خیال ہے ابھی بھی دے آر آن ٹریک. ایسی بات نہیں ہے کہ دے آر ناٹ آن ٹریک، دے آر آن ٹریک. اور مگر سچویشن یہ ہے کہ اب جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، خبروں میں ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا. اب میں یہ سمجھتا تھا، یا میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، یا میری چڑیا کی خبر یہ تھی، یا جو مرضی آپ سمجھیے، کہ 2 سٹیجز میں انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے. پہلی سٹیج میں سب کو اتفاق کر کے اکٹھا کرنا ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے اور اتنے نمبرز ہمیں چاہیے. اور وہ نمبرز بھی ابھی ڈسکشن میں آپ سے کرتا ہوں کہ کتنے نمبرز چاہیے، اور جب تک اتنے نمبرز نہیں ہوں گے تو اس وقت تک بات آگے بڑھانی نہیں. دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جیسے ہی نمبرز ہو جاتے ہیں پورے تو ہم لانچ کر دیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس. دین اس کے بعد واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کر کے اور اس کے بعد خان صاحب کو آؤسٹ کر دیں گے. اس کے بعد آئے گا وقت، ان کو ٹائم ملے گا آئین کے مطابق کہ یہ اپنا ایک کینڈیڈیٹ یا 2 کینڈیڈیٹس یا جو بھی ہے ہاؤس کے اندر کھڑے کریں ٹو الیکٹ دا لیڈر آف دا ہاؤس اور دا نیکسٹ پرائم منسٹر ٹو بی. کوئی اس سے پابندی نہیں ہے کہ ایک بندہ ہو، 2 بندے بھی لڑ سکتے ہیں، 3 بھی لڑ سکتے ہیں، جتنے، مگر جو بھی لڑے گا اس کو میجورٹی چاہیے ہوگی. اور تو اس صورت میں یہ پھر آپس میں ڈسکس کریں گے. اچھا جی، اب بیٹھیے ہم سارے، اب کون کس کو نامینیٹ کرنا ہے. کیا ایک بندے کو کرنا ہے نامینیٹ، یا اگر کوئی ڈس اگریمنٹ ہے تو اس میں 2 بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس سٹیج پہ یہ جو اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اکٹھے رہیں، سب کے مختلف مفاد ہیں. نکالنے میں تو ایک ہی مفاد ہے کہ ان کو نکالا جائے. اس کے بعد ہر کے اپنے اپنے مفاد ہیں، ہر کی اپنی اپنی سیاسی سچویشن ہے. کسی کو سوٹ کرتا ہے کہ فوری الیکشن ہو جائے، کسی کو سوٹ کرتا ہے کہ لیٹ الیکشن ہو، کسی کو سوٹ کرتا ہے کہ ساری اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیزالو ہو جائیں، کسی کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں ہماری اسمبلی نہ ڈیزالو کیجیے، ہمیں 1.5 سال اور دے دیجیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس وقت بیٹھ کے پھر
آگے جو راستہ ہے اس کو طے کر لیں گے. ابھی لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اگر ہم نے یہ کیا تو ڈیلے ہو جائے گی، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد کی بات شروع ہو جائے گی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اور مذاق بن جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اس ایشو کو اس سٹیج پہ ڈسکس کیا جائے، اور اگر اتفاق نہیں ہو پایا، کیونکہ 4-5 ایشوز ہیں جس کے اوپر اتفاق اس سٹیج پہ کرنا ہے، اور وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس سے سارے ایک ہی صفحے پہ آ جائیں اس کے اوپر. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس وقت ڈسکس کریں گے. ٹائم ہوگا ہمارے پاس، کوئی ایشو نہیں. یہ میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں بھی، اور مجھے بھی، جو میری بھی جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہاں کوئی ضرورت نہیں اس چیز کو اس وقت ڈسکس کرنے کی. نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس کو اس وقت ڈسکس کرنے کی، یہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے. اور یہی دو کی پلیئرز ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. جی اب زرداری صاحب کے اپنے انٹرسٹ ہیں، الائنمنٹس ہیں، نواز شریف کی اپنی انٹرسٹ ہیں، الائنمنٹس، مگر سب کا ایک انٹرسٹ تو ہے کہ خان صاحب کی چھٹی کرائی جائے. اور تو یہ سچویشن تھی. تو اب جو جس قسم کی کچھ لوگوں نے انٹرویوز دی ہیں، میں نے دیکھا ہے ایک کیمپ کے لوگ ہیں، کوئی اس کیمپ کا ہے، کوئی اس کیمپ کا ہے. نون لیگ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی، مگر پی ایم ایل کیو کی طرف سے کچھ لوگ انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں. کچھ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ لوگ کچھ آوازیں اٹھا رہے ہیں، جس میں سے جہاں سے آپ کی سوال جنم پکڑا ہے جی اس نے کہ جی یہ جو ہے ایشوز جو ہے یہ کیسے پھر اب کیسے ریزالو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر یہ اس سٹیج پہ یہ ایشوز کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور ریزالو نہیں ہوتے تو پھر آگے کیا ہوگا. ایک تو یہ ایشو، دوسرا یہ دا بگ ایف جو میں نے بات کہی. آپ اگر بعد میں چاہیں تو کر لیں، پہلے اس کو ڈسکس کر لیں. سیٹھ صاحب، ابھی آپ جو یہ بتا رہے تھے کہ مختلف جماعتوں میں مختلف افراد مختلف طرح کی سوچ ہے اور مختلف باتیں بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کی توجہ شاہد خاقان عباسی کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں. وہ پبلکلی ٹی وی انٹرویوز میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد تو ٹھیک ہے، لیکن اس عدم اعتماد کے بعد کسی سال 1.5 سال کی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کی جائے. تو یہ شاہد خاقان عباسی کس کیمپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور کیا ان کی سوچ جو ہے وہ پریویل کرے گی نون لیگ کے اندر، اور اس کا کوئی اثر ہوگا مثبت یا منفی؟ دیکھیے میرے حساب میں تو شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کنسلٹیشنز چلتی رہتی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ شاہد کو بھی کرتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ سے بھی بات چیت چلتی رہتی ہے ان کی. یہ کور لوگ ہیں جن کے ساتھ میاں صاحب ان ٹچ رہتے ہیں، کیونکہ میری چڑیا خبریں لاتی رہتی ہے کہ آج ادھر کانٹیکٹ ہوا اور آج ادھر ہوا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، مگر آئی تھنک دیز آر دا ٹو کور پیپل. مریم بی بی کے ساتھ تو خیر ہے ہی ان کا رابطہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ obviously کور جو پرسن ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے. اور شہباز شریف صاحب زیادہ اپنے پتے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں دکھاتے. جیسے اب آپ نے کہا کہ شاید خاقان عباسی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں جو کہ دہراتے رہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا اس قسم کی چیز کے اوپر کہ ابھی بعد میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا. انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا. تو ہی پلیز ہز کارڈز ویری کلوز ٹو ہز چیسٹ. اور میرا خیال ہے آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا. تو ان کی بیان بازی جو ہے وہ ان کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ اور لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے. اگر نواز شریف کی جو شاید خاقان عباسی کے ذریعے ہوتی ہے تو آپ شاید خود آئیڈینٹیفائی کر لیں وہ لوگ جو کہ شہباز شریف صاحب کی زبان بولتے ہیں یا ایشوز کھڑے کرتے ہیں. So that's the way I see it. تو آپ نے پوچھا یہ ان کی کوئی الگ سوچ ہے؟ نہیں، ان کی الگ سوچ نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کی سوچ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ پبلک میں جو کچھ کہا جاتا ہے، کوئی بھی کہے،
کوئی سیاستدان جو بات پبلک میں کہتا ہے جس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے یا جس کا تعلق کسی انڈرسٹینڈنگ میں کے ساتھ ہے یا جس کا تعلق کسی ڈیل میکنگ کے ساتھ ہے یا نیگوسیشنز کے ساتھ ہے، اگر اس پہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ سمجھیں وہ میکسیمم پوزیشن لیتا ہے، وہ پوزیشن لیتا ہے جو کہ آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے اس کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب فائنل فیصلہ ہوگا اسی چیز کے اوپر آ کے اٹکیں گے اور وہاں سے ہلیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ سیاستدان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، اور ان کی سچویشن کسی وقت بھی ایک پوزیشن نہیں رہتی، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز، اور اسی کا نام پالیٹکس ہے۔ تو اگر یہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ جی آج ہی الیکشن ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو جب کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپس میں ان کی، تو اگر یہ پوزیشن نہیں ملتی اور کوئی اور پوزیشن ملتی ہے تو وہ بھی خوش ہوں گے اس کے ساتھ، جب ڈیل ہو جائے گی تو وہ خوشی خوشی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو دے ول گو دیئر اون ویز۔ جی بالکل، یہ آپ نے لچکدار جو رویہ ہے سیاسی، یہ تو ہم اس کا کئی بار مظاہرہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں لچک دکھائی جائے گی مختلف سائڈ سے؟ زرداری صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب دی جائے، اور ظاہری بات ہے ہمیں اس کا ماضی سے علم ہے کہ یہ والا معاملہ نواز شریف صاحب کو پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، پھر غالباً وہ تھوڑا انہوں نے بھی اپنے رویے میں فلیکسیبلٹی شو کی۔ تو سیٹھی صاحب یہ کس حد تک یہ ڈیل بریکر بنے گا؟ کیونکہ اب یہ سوال اٹھ گیا نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں جو ہر ایک کے انٹرسٹ میں کیا ہے، پھر وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ اس انٹرسٹ کو بلند کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے یہ کیا کیا کہیں گے، اور اگر جب کمپرومائز کرنا پڑے گا تو کہاں فال بیک پوزیشن ان کی کیا ہوگی۔ تو یہ ایک ایکسرسائز بڑی ضروری ہے۔ آئیے زرداری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس اس وقت سندھ حکومت ہے، وہ اس کو تو گوانا نہیں چاہیں گے، اس کے اوپر کچھ مزید کچھ اثاثے بنانا چاہیں گے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے ساتھ وہ جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے، بنسبت اس وے کہ جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ رہے اور اس کے اوپر کوئی نئے اثاثے بنے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر سندھ حکومت چھوڑتے ہیں تو وہ جو اس وقت اثاثے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور آگے پتہ نہیں ہے کہ وہ اثاثے پھر سے اس نوعیت کی مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ سندھ حکومت کو ڈیزالو نہیں کرنا، اس کو ہم نے رکھنا ہے۔ اسلام آباد میں جو ہوتا ہے وہ ہو، مگر سندھ حکومت رہے گی، اور وہ ہمارا زرداری صاحب کا بیس بنی رہے گی، جس بیس سے انہوں نے آپریٹ کرنا ہے۔ اگر سندھ میں ان کے پاس اس وقت 33 سیٹس ہیں یا 36 سیٹس ہیں، تو ایک تو یہ کوشش ہوگی کہ 33 سے 36، یہ مطلب وہاں بھی ان کو اضافہ ملے نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی۔ اس وقت پروونشل اسمبلی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں، مگر ان کی یہی کوشش ہوگی کہ اگلی الیکشن سے پہلے پہلے اور بھی یہ جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو بھی یہ مضبوط کریں، اور ان کو جتنا ٹائم ملے گا اتنے پیسے خرچ کریں گے، اتنے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئیں گے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جتنی دیر آپ حکومت پہ رہتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو اپنی پوزیشن اور اسٹرانگ کریں سٹنگ گورنمنٹ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ لوکل باڈیز بھی آنی ہے، وہ بھی کیپچر کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ پاور میں ہوں، کیونکہ سندھ کے اندر ہی تو ایشو بنا ہوا ہے وہ ڈیولیوشن کا، وہ ڈیوالو نہیں کر دے رہے، وہ اسی لیے کہ وہ پروونشل اسمبلی کو تکڑا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آن دیٹ بیسس نیشنل اسمبلی میں سیٹیں لینا چاہتے ہیں۔ مگر یہ تو ہوگی بات کہ جو ایگزسٹنگ سچویشن اس کو برقرار رکھنا۔ اب آگے اور اثاثے کیسے بنانے ہیں؟ صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ اثاثے ان کے ایک زمانے میں بڑے ہوتے تھے اور اب گر گئے، کچھ بھی نہیں رہے، وہ ہے پنجاب۔ پنجاب میں اثاثے بنانے ہیں۔ اب پنجاب میں اثاثے بنانے کے ذریعے کے لیے دو چیزیں کی درکار ہے۔ ایک یہ کہ وہاں کوئی ایسی گورنمنٹ ان کو مل جائے یہ اگلے سال ڈیڑھ سال کے لیے، جو کہ ان کے ہمراہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے۔ وہ ظاہر ہے نون کی تو نہیں ہو سکتی، اگر نون پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے تو نون تو نہیں چاہے گی کہ زرداری صاحب جو ہے ان کو وہ اپنی سیٹیں اور کٹھی کرے اور لوگوں کو توڑے۔ مگر اگر چودھری صاحب بیٹھے ہوں گے، چودھری پرویز الہی بیٹھے ہوں گے، تو ان کا تو آلریڈی ان کے پاس 10-12 ہی سیٹیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ اس سے زیادہ تو ہے نہیں،
ساری تو وہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو پھر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں اور نون لیگ کے لوگ توڑے جائیں اور پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں, اور وہ چودھری صاحب کے حوالے کیا جائے کہ جی دیکھیے آپ اور ہم مل کے اس وقت پروونشل اسمبلی کے اندر ہمارے پاس 10 12 15 لوگ ہیں, اس کو تو پہلے 40 50 بنایا جائے گا. تو وہ تو حکومت میں بیٹھیں گے, کچھ ٹائم ملے گا, کوئی خرید و فروخت ہوگی, لوگوں کو توڑا جائے گا, ایک بیس بنایا جائے گا تاکہ الیکشن اگر 1.5 سال کے بعد ہم نے کرانی ہے اس سے ایک دن پہلے نہیں کرانی, ابھی بٹھانا ہے آپ کو وہاں تاکہ پھر آپ ایک پاور بیس بنے. تو ان کا تو زرداری صاحب کا تو انٹرسٹ ہے کہ چوہری پرویز الہی کے ساتھ ایک الائنس بنایا جائے اور الائنس بنا کے پنجاب کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جائے, اور 1.5 سال میں جو ڈیڑھ سال رہ گیا ہے وہ سال سوا سال رہ گیا ہے, اس میں پوری کوشش کر کے اپنا قدم جو ہے نا, اپنا پاؤں جو ہے نا, وہ اس کو پکا کرنا ہے کہ جب الیکشن آئے تو پھر ہم وہاں ٹھیک ٹھاک اپنے بھی ایک حصہ لے سکیں, بیکاز سب کو پتا ہے کہ نون لیگ نے سویپ کرنا ہے, نون لیگ نے سویپ کرنا ہے, تو اس سے پہلے وہاں کچھ اپنے لوگ بھی بنائے جائیں تاکہ وائپ آؤٹ ہی ہم نہ ہو جائے. اس میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ نون لیگ سویپ کر جائے, ظاہر ہے, اور پنجاب ہی میں وہ سویپ کرے گی تو وہ اسلام آباد پہنچے گی سویپ کر. تو اس میں میرا خیال ہے ان کو حمایت ہوگی اس اسٹیبلشمنٹ کی کہ میاں صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سویپ ہی نہ کر جائے پنجاب. وہاں بھی ایسے اثاثے ہم نے اپنے بنانے ہیں, چوہری صاحب تو ان کے پہلے اثاثے ہے ہی, زرداری صاحب کے اوپر سوالیہ نشان ہے, اور پھر وہ ٹی ایل پی بھی تیار کی ہوئی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے جو رہ جائے گی جو بھی ہوگی. تو اگر یہ سب کا ملا ملوک ہے تو نون لیگ کا جو زور ہے یا ووٹ ہے اس کو توڑ دیا جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ پھر زرداری صاحب کے انٹرسٹ میں بھی دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ سندھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہے اور اگلا سال 1.5 سال اور ان کے ہاتھ میں رہے, ادھر یہ کہ پنجاب ہمیں مل جائے اور چوہری صاحب کو بٹھا دیا جائے وہاں اور ان کے ساتھ اتحاد کر لی جائے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو تاکہ پی ٹی آئی کو توڑنے ووڑنے میں بھی کوئی 1 2 فون کالز کروا لیے جائیں اور ادھر ادھر کر لیا جائے کام اپنا. اور جب وہاں وقت آئے الیکشن کا تو پھر ہم دیکھیں گے نون لیگ کو بھی ٹیک دم آن, کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا نا, پہلے بھی تو دیو ٹیکن آن نون لیگ, 3 ویز پارٹی ہوئی ہے وہاں الیکشن ایٹسٹرا, اور نون لیگ کو میجورٹی نہیں لینے دی یا 2/3 میجورٹی نہیں لینے دی یا اینڈ سو آن. تو یہ تو ہو گئے ان کے انٹرسٹ. تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ پنجاب میں نہ ڈسولوشن چاہیں گے, نہ وہ چاہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے, وہ یہ چاہیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے چوہری پرویز الہی کو بٹھایا جائے, اور یہ نہیں کہ فوراً الیکشن ختم کرائی, وہ فوراً الیکشن کروائی جائے, نو, اس کے بعد کہ وہ 1.5 سال چلے پھر دیکھ لیں. اسی بیسس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ یار سندھ میں تو آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہ جائے, کوئی بات نہیں, مگر پنجاب میں تو نہیں ہو سکتا بھائی یہ کہ آپ کے والے ہم پنجاب کر دیں اور آپ توڑ پھوڑ کے ہمارے والے 1.5 سال کے بعد کر دیں اور آدھا پنجاب لے جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ابھی چوہری صاحب کو بٹھا دیتے ہیں, مگر یہاں پھر کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ چوہری صاحب جو ہے وہ جیسے ہی ہم نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرتے ہیں, جو بھی وہاں طے ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے, ابھی ادھر آ جائے جیسے چلے. پھر یہ ہے کہ 1.5 سال تو نہیں دے سکتے آپ کو, اگر آپ نے چوہری صاحب کو ہی بٹھانا ہے اور تو پھر آپ بٹھا لیں, مگر یہ ہے کہ جب ہم وہاں توڑیں گے یا ڈیزالو کریں گے اور الیکشن کال کریں گے تو یہاں بھی آپ کو فوری طور پہ ڈیزالو کر کے الیکشن پنجاب میں بھی کال کرنی پڑے گی, بیکاز نون لیگ بالکل نہیں یہ چاہے گی کہ پنجاب جو ہے ایسی سوتیلا چھوڑ کے چھوڑ جائے تاکہ اس کے اوپر باقی یہ لوگ جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں وہ اس کو گھیر لیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہاں ایک ایشو ہے جو کہ اگر انہوں نے ابھی کھڑا کر دیا تو یہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے بعد میں کیا تو پھر اس کا تعلق اسلام آباد کے ساتھ ہوگا. کب آئیے اسلام آباد, اسلام آباد میں بھی زرداری صاحب کی یہی کوشش ہے کہ جی 1 سال 1.5 سال نکال لیں, مگر وہاں ان کی یہ کوشش ہے کہ آپ یہ نون لیگ کے حوالے کیا جائے. ہاں کہتے ہیں بڑی فراخ نکلی, او بھائی آپ لے لیں پرائم منسٹر, گلی کوئی نہیں, آپ 1.5 سال چلائے نا جی ہم آپ کے ساتھ. وہ کیوں کہ انہیں پتا ہے کہ آگے جو مشکل قسم کے فیصلے آنے ہیں اور حالات خراب ہونے اور جو گالی پڑنی وہ تو اسلام آباد کو ہی پڑتی ہے نا گالی, پنجاب کو تو کوئی نہیں گالی دیتا. عوام کہتی ہے جی گندم یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, مہنگائی ہوگی, اس کا سارا تعلق تو اسلام آباد سے ہے, کسی پروونس سے تو ہے نہیں, اور فارن پالیسی کا بھی وہاں تعلق ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سارا پاکستان کا کور ایشوز جو ہے وہ تو وہی ہیں. اب اگر ایسی بات ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیں,
ہم دیکھتے ہیں کتنے یہ زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور کیسے یہ عوام کو خوش کریں گے. ہم بیٹھ کے باہر مزے لیں گے, ان کو گالی پڑے گی جیسے اب ان کو پڑ رہی ہے پھر ان کو پڑے گی, اور جب الیکشن کا وقت آئے گا سال ڈیڑھ کے بعد ان کی آدھی سپورٹ میں سے بھاگ گیا ہوگا. تو اور ہم چپ کر کے پنجاب میں بیٹھ کے اور سندھ میں بیٹھ کے کھوا پلا رہے ہوں گے اور بڑے مزے لے رہے ہوں گے, اور لوگ ہماری طرف آ جائیں. تو ان کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے اس گروپ کے کہ جی نواز شریف صاحب کو بٹھا دیا جائے, یا نواز شریف صاحب جس کو بٹھاتے ہیں وہ تو تیار ہوں گے کہ جی میاں نواز شریف کو بٹھا دو 1.5 سال واسطے. بلاؤ بلاؤ بٹھاؤ تاکہ فارغ ہو. حالات تو ہی حالات ہی ایسے ہیں, بالکل حالات ہی ایسے, بیکاز دیکھیں نا یہ راتوں رات تو یہ معیشت نہیں امپروو کرنے والی. اب اگر اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے یا مفتاح اسماعیل آ جائیں گے, جس وقت جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہیں گے جی ہمیں ٹائم چاہیے نا, اب یہ سارا جو گند پڑا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ہے, صاف کر کے نئے سرے سے شروع کرنا ہے. بہت سے غلط فیصلے ہو چکے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں یہ سب دیکھنی ہے, اور پھر بنانے ہیں بجٹس بنانے ہیں, اور وہ پھر 4 سال 5 سال کے پروگرام کے تحت کرنا ہے کہ پہلے سال اگر ایک آدھ کچھ مشکلات ہیں, دوسرے سال تھوڑی وہ کم ہوں گی, تیسرے سال جا کے بریک ایون ہو جائے گا, چوتھے سال خوشحالی کی طرف بڑھیں گے, 5ویں سال اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ اگلی الیکشن بھی جیت جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ مشکل فیصلے شروع میں کرنے ہیں, اور آسان فیصلے جو ہیں عوام کے حق والے فیصلے جو ہیں وہ آخری 2 سال میں کرتے ہیں. خان صاحب بائی دا وے مائٹ مینشن کہ عمران خان صاحب بالکل الٹے سرے سے چلے. پہلے 4 سال جھک ماری ہے, اور اب جب الیکشن آ گئی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی جاؤں کہاں, کیا کروں کیا نہ کروں. یہی چیزیں جو آج کر رہے ہیں یہ 4 سال پہلے کر لیتے تو آج یہ جینوئنلی وڈ ہیو بین ان اے گڈ پوزیشن, بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا وہ الٹے طریقے سے کام کیا اور اپنے آپ کو مروا لیا. تو یہ دیز آر دی انٹرسٹ آف ایوری بڈی, اینڈ وائی اسی کرائٹیرین کے رضا کہ وہ میاں صاحب کہتے ہیں ابھی الیکشن کرائیں, کیونکہ ابھی ان کی پاپولیرٹی بڑی ہائی ہے, ابھی الیکشن کرائیں, سارے ملک میں الیکشن کرا لیں, اللہ تعالیٰ چلے وہاں نہیں تو پنجاب اور ادھر اسلام آباد میں کرا لیں. کے پی تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے اس کو اوور تھرو کرنے کی, حالانکہ مولانا کہیں گے کہ اس کے اوپر بھی پھر گورننس رول لگائیں نکالیں تاکہ ہمیں کوئی موقع ملے, مگر اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ہاں پی ٹی آئی کافی اسٹرانگ ہے, تو وہ تو شاید تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. تو مگر اب کمپرومائز جب یہ کرنے آئیں گے تو کہاں کمپرومائز ہوگی. کیا وہ پوری یہ کہیں گے جی کہ ابھی ڈیزالو کریں, وہ کہیں گے ابھی نہ کریں, ابھی پورا 1.5 سال لگائے, یا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی کمپرومائز ہو جائے کہ کس طریقے سے پھر آگے بڑھنا ہے اور کتنی دیر کے لیے اسلام آباد میں آنا ہے, کتنی دیر کے لیے پنجاب میں ہونا ہے. یہ چیزیں بھی طے ہونے والی ہیں. اور مگر اگر ابھی بیٹھ جائیں گے ان کو طے کرنے تو اتنا آسان نہیں ہے ان کو فوری طور پہ طے کرنا. یہ بہتر یہی ہوگا کہ اس سٹیج پہ اس کو طے کریں, اگر اتفاق ہوتا ہے تو گڈ, نہیں ہوتا تو پھر اللہ خیر صلی اللہ, ہر بندہ اپنا راستہ اختیار کرے اور دیکھ لے پھر کیا ہوتا ہے آپس میں, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جی جی بالکل. سیٹھی صاحب مجھے اس طرح کی اطلاع مل رہی تھی کہ چودھریز نے زرداری صاحب سے کہا ہے کہ ہمیں اتوار تک کا ٹائم دیں, اتوار تک ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور اس کی ہم اناؤنسمنٹ کر لیں گے. یہ ممکن لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے چوہے صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پوچھ کے کریں گے, بس اس سے زیادہ میں اب کیا کہوں آپ کو. اور اور ممکن ہے کہ وہ مطلب جو ان کے پڑوسی ہیں ان سے پوچھ لیں گے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, آپ سمجھ گئے, بس سب کہیں وہ پوچھ لیں گے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اداریہ لکھا ہے اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. دا بگ ایف اگر پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں آپ, تو اب پڑوسی والی بات جو ہے نا, دا بگ ایف, وہ مسئلہ پتہ نہیں یہی ہے. کبھی آپ پڑوسی کہتے ہیں, کبھی آپ ایئر ٹریفک کنٹرولر کہتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. آپ کے پڑوسی ہے, میں تو لاہور میں ہوں. تو یہ سچویشن ہے جی. اس لیے میں نے یہ بگ ایف لکھا ہے بیکاز میرا خیال ہے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ بہت اہم تھا, جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فون کالز آ رہی ہے پشاور سے, تو مطلب ہے جہاں سے بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی, اشارہ یہی ہے کہ کیا وہ نیوٹرلٹی کہاں ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیوٹرلٹی ہوگی, یہ تو نیوٹرلٹی نہیں ہے.
تو میں سمجھتا ہوں ابھی وہ نیوٹرلٹی کا ایشو جو ہے نا وہ ابھی تک شاید بیکاز آف دس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ شاید ریزالو نہیں ہوا، یا ٹائمنگ کے اوپر ایشوز ہیں۔ سیٹھی صاحب میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا، اور ظاہری بات ہے یہ مشکل سوال ہوتا ہے کہ آپ نے سارے سیاسی پلیئرز کے انٹرسٹ تو میپ آؤٹ کر دیے، زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں، نواز شریف کیا چاہتا ہے، شہباز شریف کیا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جو سب سے اہم فریق ہے اس پوری گیم کا، ریفری کہہ لیں، امپائر کہہ لیں، کیپٹن کہہ لیں، وہ وہاں بھی تو کچھ انٹرسٹ ہیں، وہاں بھی تو کچھ پرائرٹیز ہیں۔ اور اگر یہ جو ابھی سوال اٹھ گیا ہے، اور یہ جو پوٹینشلی ایک مسئلہ بن سکتا ہے بٹوین دا کمبائنڈ اپوزیشن ان کے ڈائیورجنس کی وجہ سے، تو اس سے تو پھر یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو اس کے امپلیکیشن ظاہری بات ہے جو ادارہ پاکستان کی پاور میٹرکس میں سب سے اہم ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ امپلیکیشنز ہوں گے نا۔ تو مطلب ہم تو یہی سنتے آ رہے تھے کہ وہاں سے اب گرین لائٹ ہو چکی ہوئی ہے، اسی وجہ سے سب چیس بورڈ کے اوپر اتھل پتھل ہو رہی ہے، لیکن اب اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی، وہاں پہ کیا سوچ ہوگی؟ دیکھیے اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوں، ایسے کر کے انالیسس کرتے ہیں نا کہ یار اگر میں وہ کرسی پہ بیٹھا ہوں یا میں اس ادارے میں ہوں یا میں اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں نے اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جیسے زرداری صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، چوہدری پرویز بھائی کر رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا پہلے تو انٹرسٹ یہ تھا کہ میاں صاحب کو نکالا جائے، بیکاز بڑا تنگ کر رہے تھے ہمیں، یا ہم سمجھتے تھے کہ ہم تنگ ہو گئے اس سے۔ میں نہیں سمجھتا وہ ذرا تنگ کر رہے تھے، مطلب میں میرا خیال ہے یہ سمجھنے لگے کہ یار ہے آئیے اب خان صاحب کی طرف، تو انہوں نے لے آئے خان صاحب کو، اور میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو اب میرا خیال ہے خان صاحب سے تنگ آ گئے، جیسے تاریخ میں ان کا ہوا ہے کہ بڑے شوق سے لاتے ہیں لوگوں کو، پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ لوگ نااہل نکلتے ہیں تو تنگ آ جاتے ہیں، کبھی وہ آنکھیں دکھانے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں، کبھی ویسے ہی بور ہو جاتے ہیں۔ بڑے اس میں ایگزامپلز ہیں، میں دے سکتا ہوں، مگر وہ تاریخ میں بھی جانا پڑے گا بڑا۔ جی جی تو وہ آپ بھی وہ سولنگی صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ تاریخ ہمیں بتا دیں گے کہ جنیجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، جمالی صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ جمالی صاحب کی تو بڑی ایک اچھی کہانی ہے، وہ بھی پوچھ لیجیے گا کسی کو، بہت ہی ابھی میں مزیدار۔ ابھی نہیں ادھر جاتا میں، اینڈ سو آن۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ تو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ نہ آئے، کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑی سی میجورٹی ملتی ہے تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سیاستدانوں یہ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آفس میں لے کے آئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو پاور میں لے کے آئے ہیں۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی پاور کیا ہے اور آفس کیا ہے۔ پاور تو ہمارے پاس ہے، آفس کی میں ہم لے کے آتے ہیں کہ بھئی آپ کو بٹھا دیا ہے اس کرسی میں، مگر اس کرسی میں پاور نہیں ہے، یہ دفتری کاروائی ہے، پیچھے تو ہم ہیں، پاور تو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ بھول جاتے ہیں یہ کہ وہ جی بڑا مینڈیٹ لے کے آئے، وہ جی بڑے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو الیکٹرل سسٹم کو ہی ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا، بڑے عوام کے آپ لے آئے اپنی عوام، ہم ٹک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آر ٹی ایس کرتے ہیں، ای وی ایم کرتے ہیں، آپ کی عوام گئی گڑ گئی، ہمارے ہاتھ میں عوام تو چھوڑے بڑے جانے دیں آپ یہ بات۔ اگلی بات آئی کہ جی پھر اس لیے اب کسی کو انہوں نے اتنی بڑی میجورٹی نہیں لینے دینا۔ یہ تھوڑی سی اہمیت ملی خان صاحب کو، تو خان صاحب بھی تھوڑے بہت ہلنے لگے، تو ایک اور ایکسپیرینس ہو گیا ان کا۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو اسی طریقے کے ساتھ وہ دیکھنا چاہیں گے آگے ڈیولپ ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ ول ناٹ گیٹ اے فری ہینڈ، اور یہ بالکل اپنے اثاثے جو ہے ان کو پکا کر کے تیار کر کے رکھے۔ ابھی جو سچویشن ہے، آج اگر میاں نواز شریف صاحب ان کے فارمولے ایکسیپٹ کر لیتے تو میرا خیال ہے یہ بات تو فوری طور پہ آگے بڑھ جائے گی، اور اگر میاں صاحب نہیں ایکسیپٹ کرتے اور من کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سارا کے سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر بات چلتی رہے گی نا، کہیں سیٹلمنٹ نہیں ہوگی کسی چیز، اور خان صاحب بائی ڈیفالٹ بیٹھے رہیں گے اور وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو جتنی جلدی یہ سیٹلمنٹ ہو ریئل پاور کے ساتھ اتنا ہی بہتر ہے سب کے لیے۔
مگر اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب اور نون لیگ تو کہیں اور آ گئے ہیں. یہ ایک امپریشن کریٹ ہو گیا ہے کہ یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے. مگر اب اسٹیبلشمنٹ تو کسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کو نہیں چلنے دے گی. نون لیگ سب سے بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوتی تھی, اور سب سے بڑی پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہوتی تھی. اب وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی. میرے دوست ہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے, مگر ایٹ لیسٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں رہی وہ. نون لیگ جو ہے میرا خیال ہے 80 سے 90% جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. تاریخ میں ان کا ایک رول رہا ہے. ابھی بھی ان کے لوگ جو ہیں ان کو سڑکوں پہ نکل کے لڑائی کرنے کی عادت نہیں ہے, نہ ہی ان کو پتا کیسے کرتے ہیں. بڑکے بڑی ماریں گے, مگر اس سے زیادہ وہ اب میاں صاحب اور ان کے ارد گرد کچھ لوگ جو ہے وہ اب تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں. مگر وہ میں نہیں سمجھتا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ایکچولی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو انقلابی پارٹی ہوتی ہے, اینٹی اسٹیٹس کو پارٹی جو ایگزسٹنگ پاور اسٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنے نکلے, جو کہ پی ٹی آئی کا وعدہ تھا. مگر جب انہوں نے لوٹے لینے شروع کر دیے تو وہ وعدہ وہیں ختم ہو گیا. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کا یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ تھا ایک زمانے میں. مگر جب کہ بھٹو صاحب نے اگلی الیکشن 1977 کی آئی تو اس وقت جن لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دیا, اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ یہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں رہی. 70 میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی, 77 میں اٹ واز ناٹ این اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی. اسی طریقے کے ساتھ نون لیگ تھرو آؤٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پارٹی, بٹ تھوڑی سی 96 میں بھی میں سمجھتا ہوں 97 میں جو الیکشن ہوئے وہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑا بہت مکمکہ کر کے راستہ کھولا گیا تھا بے نظیر کو نکال کے اور ان کو لانے. اس کے بعد یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, وہ مشرف کے ساتھ جو ایشوز بن گئے, اور اس کے ساتھ میاں صاحب خود ایک ایسا ان کا رویہ بن گیا کہ وہ پارٹی کو ایک طرف لے جانا شروع کر دیا انہوں نے, جس کی بڑی قربانیاں دینی پڑی, ابھی تک دے رہے ہیں, بھگت رہے ہیں اس چیز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر نون لیگ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے گی تو یہ کہتے ہیں نا وہ انگریزی کا محاورہ دل سٹ اٹ آؤٹ ان دا کولڈ, اور یہ بالکل باہر ٹھنڈ میں بیٹھے رہیں گے اور باقی لوگ یہ اشیاء کرتے رہیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا اگین محاورہ ہے کہ پالیٹکس ابہورز اے ویکیوم, مطلب سیاست کے اندر خلا نہیں چھوڑنی چاہیے. کوئی نہ کوئی گھس جاتا ہے, اس خلا کو لے جاتا ہے, پھر واپسی نہیں ہوتی. اسی لیے محترمہ بھی ہمیشہ کہتی تھی کہ یار ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے 85 کے الیکشنز جو ہیں وہ ہم نے بوائیکاٹ کیے تھے تو ضیاء الحق کنسولیڈیٹ ہو گیا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. خلا نہیں چھوڑنی چاہیے, لڑنا چاہیے ہمیشہ. اسی لیے بائی دا وے یہ تیار نہیں ہوتے ریزگنیشنز کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بھی پھر خلا ہو جاتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ صورتحال ہے. اس میں کلائم ڈاؤن کرنا پڑے گا. اب سوال یہ ہے کہ کون کلائم ڈاؤن کرے گا. یا تو یہ سارے مل کے مشترکہ کوئی ایسا کلائم ڈاؤن کریں کہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ مل جائے اور آگے راستے کھل جائیں, یا پھر تھوڑا بہت تو نون لیگ کو کلائم ڈاؤن کرنا پڑے گا. جی, ان کو کلائم ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور میرے خیال سے سیٹھی صاحب اصل جو اس وقت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے اپنے اداریے میں آج لکھا ہے کہ اگر اب اپوزیشن پیچھے ہٹتی ہے یا پھر سے تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو اپوزیشن کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. اور میڈیا نے سب سے پہلے نکل کے جو سارے نکل آئیں گے پرو رجیم اینکرز, انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو اتنے نالائق ہیں. اور آئی ایم شیور اس چیز کا خود ان کو احساس بھی ہوگا اپوزیشن پارٹیز کو. لیکن سوال وہیں پہ آتا ہے کہ اب یہ ہی ایک مہینہ ہے, ایک مہینہ کہہ لیں, 5-6 ہفتے کہہ لیں, جس میں کہ سب کچھ ہونا ہے یا پھر نہیں ہونا. اور اگر ہونا ہے تو اس کے تو ہم نے ابھی بات کر لی ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا, پھر آپ کیا بالکل ٹھیک, آپشن دیکھ رہے ہیں, کیا منظر نامہ ہے لیٹس سے بالکل اپریل ٹھیک ہے. 22 کے بعد؟ نہیں, میں سمجھنا اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بریک ڈاؤن ہو جائے سارا کچھ, بیکاز اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز جو ہیں وہ ایک صفحے پہ آ جاتی ہیں, مگر یہ لوگ ان کے ساتھ ایک صفحے پہ نہیں آتے. تو پھر یہی ہوگا کہ یہ معاملہ چلے گا ایسے, اور یہ چلے گا اور اس وقت تک چلے گا جب خان صاحب اور نہیں کو حماقت کرتے اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے, یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پنگا لے لیتے ہیں, یا اب آگے بجٹس آنے ہیں اور مہنگائی آنی ہے, یا عوام کسی نہ کسی اسٹیج پہ پھٹنا پڑے, اور اس طریقے سے پھٹنا پڑے کہ پھر وہ سیاسی جماعتیں تو باہر بیٹھی ہوئی ہیں مگر عوام پھٹ پڑے, اور سیاسی جماعتیں پھر جو ہے سب کود جائیں اور کود کے خان صاحب کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک نیا ایشو کھڑا نہ کرتے. وہ ہمیشہ پاسبلٹی رہتی ہے. اب آپ اگر نواز شریف صاحب کی جگہ پہ ہوں تو آپ کیسے سوچیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ سوچیں ٹھیک ہے جی اب تو اچھی کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس وقت جس میں ہمارا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نقصان تو ہو ہی گیا ہے.
3.5 4 تو کاٹ ہی لیے. یہ جائیں گے کہاں؟ اور گالی کھائیں گے کھانے میں. اور کیا صرف عمران خان کھائے گا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی تو ساتھ ساتھ کھائے گی نا. اور شاید یہ وقت آ جائے کہ ٹھیک ہے جی، پھر اب نام پھر سے لینے شروع کر دیتے ہیں، اللہ نہ خیر صلی اللہ. پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کے سینٹرل فگرز کے اوپر پھر فوکس کرتے ہیں. ابھی تو نام لینے بند کیے ہوئے نا، ابھی تو اس قسم کی اٹیک بند کی ہوئی. تو پھر ٹھیک ہے، پھر کیونکہ جب وہ نام لینے شروع کر دیتے ہیں نا اور اٹیک اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہلچل شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور جو صاحب جن کے اوپر اٹیک آتی ہے وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں. اور کچھ کرو، خدا کا خوف کرو. وی آر سیکرڈ کاؤ، ہماری سیکرڈ کاؤ کے اسٹیٹس کو بچاؤ. کہاں پھنسا دیا ہم نے، نکالو اس کو، کوئی اور آپشن ڈھونڈو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ شروع ہوئی تھی تو یہاں تک پہنچے ہیں نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب تو پھر بیٹھ جائیں گے پیچھے، کہیں گے ٹھیک ہے ساڑھے بندے گرفتار کر دو، کر لو. یہ سارے بےچارے 8 8 مہینے 9 9 مہینے تو کاٹ کے آ ہی گئے. چلے لے جائیں ان کو پھر سے. میں تو بیٹھا ہوں نا باہر. ٹھیک، اللہ خیر صلی اللہ. اور ایک طرف جوڈیشری جاگنا شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ. ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو اینڈ گیم ہے یہ کہیں اور جائے گی. یہ اینڈ گیم جو ہے، یہ جو بھی اس وقت پاور سٹرکچر ہے اس کو تھوڑا سا لوز ہونا پڑے گا. وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ کیسے ہوگا، کتنی جلدی ہوگا یا دیر سے ہوگا، دیٹ از این ایشو دیٹ از ٹو بی ریزالوڈ ناؤ. مگر جوڈیشری اور باقی ادارے جو ہیں، وہ جو پین ڈاؤن والے ہیں، وہ پین ڈاؤن والے پکے ہو گئے. وہ آپ کرپشن میں لگ پڑے. اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے یا دوسرے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ جاگنا شروع ہو گئے. اور ججمنٹس جو ہیں وہ خلاف آ رہی شروع ہو گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی. اور اس طریقے سے نہیں، مگر اوور آل جو سسٹم ہے جو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اس کے خلاف آنی شروع ہوگی. تو حالات تو اچھے نہیں ہوں گے نا، حالات خراب ہوں گے. اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اگر خراب ہوں گے تو میاں صاحب کہتے ہیں ہون دو. ہم کیوں بیٹھے ہوں جہاں خراب ہو رہے ہوں؟ یہ بیٹھے ہوئے تو کریں، ان کو سنبھالو. ٹھیک ہے، آج یہاں آ گئے تو اگلے سال تو اور بھی آئیں گے ہمارے پاس کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. کر لیں. ساری دنیا میں آپ ایلینیٹڈ ہے. خان صاحب نے آپ کو جگہ نہیں آپ کے لیے کہیں چھوڑی. ہر جگہ پہ جا کے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ رشا وشا. خان صاحب نے تو ہر ایک کو ایلینیٹ کیا ہوا ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب از جو بائیڈن اور جو بائیڈن از خان صاحب. تو اس لیے تو اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب تو جب اتنا گزار لیا ہے اور اب وہ لندن میں ہیں، وہ بیٹھے رہیں گے. اور یہ صاحب جو یہاں ہیں ان کو گرفتار کر لے، وہ 2 2 مہینے کے بعد پھر باہر آ جائیں گے. اب کس کس کو اندر رکھیں گے؟ پھر وقت آئے گا الیکشن کا. وہ تو کہیں ملتوی تو ہو نہیں سکتی. آپ مارشل لا تو اس وقت لگا نہیں سکتے. لگائیں گے تو اور پھنسیں گے. لگانا ہے تو پھر ابھی لگا کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ میاں کے ساتھ ہے. ٹائم از میاں صاحب. نہیں وہ ہے اس کا آپ نہیں. ہاں سیٹھی صاحب، خان صاحب جو بائیڈن بن گئے ہیں یا پوتن بن گئے؟ تھوڑی خیر ہو گئے. ایکچولی پوتن ہی بن رہے ہیں بیکاز آئسولیٹ ہو گئے ہیں. پیوٹن بھی آئسولیٹڈ ہے اس وقت ساری دنیا میں. ساری دنیا کا محاذ بن گیا ہے پیوٹن کے خلاف. یہاں تک کہ چائنا بھی جو ہے وہ بھی اس اگریشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور افسوس اس بات کا کہ اس موقع پہ خان صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں. اور اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کیسے رسپونڈ کرے گی اس اگریشن کو. یا شاید فارن آفس کو یا جنہوں نے ان کو ایڈوائس دی تھی ان کو احساس نہیں تھا کہ اتنا اس قسم کا رسپانس آئے گا جس قسم کا آ رہا ہے اب، کہ رشیا کو بالکل آئسولیٹ کرنا ہے اور سینکشنز لگانے ہیں. اور دن بدن بائی دی وے the quality of sanctions is getting better and better. پہلے یورپ پورا آ نہیں رہا تھا، اب آنا شروع ہو گئے. اور یہ sanctions are going to begin to bite. اور آج کل کے زمانے میں وار لائک دس کہیں سمپتی نہیں ملتی. جہاں کہ آپ نے ایک پورا ایک نیو ورلڈ آرڈر جو بنایا ہے اس کے اندر جو چیزیں آپ سامنے رکھتے ہیں وہ انویژنز نہیں ہوتی اینڈ سو آن. امریکہ نے وہ سیکھ لیا سبق کہ عراق اور افغانستان وغیرہ کر کے. تو یہ یہ زمانہ ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں انویژن سے، اور یہ جو ہے یہ اندر چلے گئے. اور ان کا اپنا افغانستان کا ایکسپیرینس ایک ہے. وہ ٹھیک ہے یوکرین اس قسم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے وہاں ایک پوری تاریخ ہے اینڈ سو آن، مگر بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے یہ اور اس کے بہت سے کانسیکوینسز ہوں گے. اور خان صاحب اس وقت پہنچ گئے ہیں وہاں. اب دنیا اس کو کیسے دیکھے گی؟ دنیا اس کو نیگیٹولی دیکھ رہی ہے.
اور ایک دو اسٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں, نام نہیں دیا انہوں نے, مگر اس سے بڑا واضح طور پہ اشارہ ہے ایک دو کا کہ یہ صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں, اس کا سگنل وہ کیا دے رہے ہیں. میرا خیال ہے خان صاحب کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کا سگنل کیا نکلے گا, اور کوئی شاید احساس ہی نہیں تھا کہ ہی از اینٹرنگ اے وار زون جہاں کسی وقت بھی وار ہو سکتا ہے. اور بائی دا وے لیٹ می سے دس ان دا ڈیفense آف دا فارن آفس اینڈ ان ڈیفense آف خان صاحب, کہ امریکہ تو بڑا شور ڈالے ہوئے تھا, بڑی ریٹرک تھی وار کی, ہونے والا ہے, ہونے والا ہے, یہ کرنے والا ہے, اس کے لیے. مگر موسٹ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ان کا یہی تبصرہ تھا کہ یہ ایک دھمکی ہے کہ کبھی بھی پیوٹن ایگریشن نہیں کرے گا, یہ اس کا ایک موقف ہے, یہ اپنا وہ صرف یہ کہنے آیا ہے, یہاں کھڑا کر دیا اور یہاں تک کھڑا رہے گا کہ جی آپ یوکرین کو نیٹو میں نہیں لے کے جائیں گے بس. اور یہ اس کا ایک جسٹیفائڈ سٹینڈ ہے اور یہ پریشر ٹیکٹک ہے, مگر یہ کبھی انویڈ نہیں کرے گا. یہ 90% جو لوگ میں نے پڑھے ہیں آن دس ایشو ایکسپٹ فار امریکن ہاکس, ملٹری ہاکس اور جو بائیڈن, یورپ میں بھی کوئی یہ نہیں مانتا تھا کہ یہ انویڈ کر. تو اب اگر ایسی بات ہے تو ہو سکتا ہے ان کو بھی یہی اسیسمنٹ یہاں ہوا ہو اور کہ جی کوئی فکر کی گل نہیں, انہیں انویڈ شیٹ کوئی نہیں کرنا, آپ آرام سے جائیں اور کر کے آ جائیں, کیونکہ اب یہ پلان ہوئی ہوئی ہے ٹرپ, ہمیں کیا پتا تھا اس وقت کہ یہ ہوگا, اور روس کی طرف سے کچھ نہیں آیا کہ آپ نہ آئیں, کوئی آیا نہیں. اور اگر ہم کینسل کرتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم بن جائے گا, بیکاز اٹ ول شو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا ہم کوئی پارٹی بازی کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اب 2 دن کی بات ہے, نو پرابلم, آپ جائیں, سلام دعا لیں اور آ جائیں. ابھی تو کوئی جنگ ونگ ہونے والی کوئی نہیں ہے. اور اس کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے اگر یا تو ہوتا ہے نا کہ رشینس کہتے ہیں ابھی آپ مت آئیں, تو وہ تو ہے نہیں. تو اگر آپ کہیں گے ہم نہیں آ رہے تو رشیا ول ٹیک اٹ کہ آگے جا کے جو آپ نے تعلقات بنانے ہیں تو وہ تو پھر یہ یاد رکھیں گے کہ جب کہ آپ نے امریکن پریشر کے اندر آ کے آپ نہیں آئے. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا چلے گا. اب یہ ایک غلط کیلکولیشن نکل آئی ہے, he went straight into a war zone جو کہ ایکچولی وار بن گیا وہاں. اور وہ اب وائل وہ ادھر تھے اور یہ سینکشنز لگنے شروع ہو گئے اور روس کے خلاف پورا ایک بہت بڑا محاذ بننا شروع ہو گیا. اس میں یہ ایک بہت کٹپتلی ایک نظر آ رہی تھی کہ یار یہ وہاں کیا کود رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اس وقت ساری دنیا ان کے خلاف ہے اور یہ وہاں سلام دعا لے رہے ہیں اور سلوٹس لے رہے ہیں اور ہاتھ میں لا رہے ہیں اور جفیاں ڈال رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا تو in all honesty, in all fairness, شاید یہاں اسیسمنٹ غلط نکلی اور یہ پھنس گئے جا کے, جس کے بائی دا وے نقصان بڑے ہوں گے آگے. سیٹھی صاحب, میں صرف آپ کی خدمت میں میرے جو ذرائع ہیں ان کی معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ایک عمارت ہے جو پہلے ہوٹل ہوتا تھا, شہرزاد ہوٹل, آج کل اس کو فارن آفس کہتے ہیں. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ درخواست کر کے اس کو ری شیڈیول کر لیں. اچھا, اور اسی طرح کی معلومات اور اس طرح کا مشورہ ان کو اسلام آباد کے ایک قریب شہر ہے, میں نام بھول جاتا ہوں, انہوں نے بھی ان کو پرانی عادت ہے. جی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کوئی بہانہ کر لیں, اس وقت مناسب نہیں ہوگا کیونکہ جنگ کے امکانات ہیں. لیکن خان صاحب جب وہاں پہنچے ماسکو تو ان کو ریسیو کیا ایک ڈپٹی فارن منسٹر نے. تو ان کے ساتھ جو ان کی ویڈیو آئی اور اس میں جو ان کی آڈیو بھی شامل ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں یہاں ماسکو آنے میں. تو ایک تو یہ بات. دوسرا, کل جو پریس کانفرنس کی جو بائیڈن نے, اس کے صرف ایک جملہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ Putin will be a pariah on the international stage. Any nation, I quote, any nation accountant of Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. ترجمہ کر دے اردو میں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پوتن جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ پرایا جس کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے ہیں بین الاقوامی اسٹیج پہ, وہ ہو جائیں گے. اور ہر وہ قوم جو کہ روس کے اس ننگی جارحیت میں ان کے ساتھ شریک ہوگی, اس پر ایک ایسا داغ لگے گا جو کہ
रूस के साथ कुर्बत की वजह से उन पर लगेगा। सोलंकी साहब, मैं दो बातें और कहूंगा। और एक खबर भी बता दें कि कल ही एक पुराना मामला चल रहा था हमारी नेशनल बैंक के खिलाफ, तो एक $55 मिलियन का टीका पाकिस्तान को कल ही लग गया। आपने बड़ी अच्छी इंटरवेंशन की है। पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी सोर्सेज हैं आपकी। मुझे भी इस किस्म की कुछ इंडिकेशंस आ रही थी, मगर मैं आई वांटेड टू गिव खान द बेनिफिट ऑफ द डाउट। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता था कि ये पिंडी की और शहजाद होटल की एडवाइस को ये ऐसे इस तरीके से मसरत करके ये चले जाएंगे। मैं कुछ अरसे से ये कह रहा था कि मगर अब यही हुआ, इसका ये मतलब है वो डटे हुए हैं एक आध इशू के ऊपर। पहले भी उन्होंने डिसएग्रीमेंट की थी फॉरेन ऑफिस और पिंडी के साथ कि जी सऊदी अरेबिया के साथ कैसे डील करना है, अमेरिका के साथ कैसे डील करना है, अफगानिस्तान के साथ कैसे डील करना है। और हर जगह पे इन्होंने जैसे कहते हैं ना गलत किस्म की बयानबाजी की, जिससे बड़ा नुकसान हुआ आपकी फॉरेन पॉलिसी। मगर ये जिद्दी, इनकी जिद में इन्होंने इस किस्म की चीजें की। और ये भी फिर ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि ये भी एक जिद, ये कोई गलत असेसमेंट नहीं थी, ये भी जिद कि मैंने जाना है बस, ठीक है। और मैं खैर वो इस जिद का भी ताल्लुक उसी के साथ है कि इनको पता है कि अब इनकी छुट्टी होने जा रही है, तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसे इश्यूज में ये अपना नाम लगाएं ताकि बाहर जब आएंगे तो कह सके कि मैंने एंटी अमेरिकन पोजीशन ली थी, क्योंकि उन्हें पता है एंटी अमेरिकन पोजीशन बड़ी पॉपुलर है। मैंने बड़ी आपको आज़ाद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की, डिपेंडेंसी ना हो, तो रूस के साथ भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में मैंने रीओपन किया सारा कुछ एक्सेट्रा। और फिर प्यूटन के साथ तस्वीरें भी हैं, ये है वो है, वर्ल्ड लीडर्स वगैरह, तो अपनी एक हैसियत बनाने की ये शौक में फिर ये सोचते नहीं है कि पाकिस्तान के लिए क्या है, खराब है ये बात, ये अच्छी है, ये अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं और तस्वीर ही खिंची और तो कुछ नहीं हुआ वहाँ। कोई एमओयू साइन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और आपने देख ही लिया कितने जैसे कहते हैं ना शकील डिफिकल्टी के साथ रूसियों ने इनको अकोमोडेट किया। उन्होंने अपना एक मकसद करना था, उन्होंने पूरा कर लिया और अब इनको फारग कर दिया कि चले जाए अब आप। तो बात यह है कि आपने ये सही कहा, ये खान साहब ने फिर जिद की है और उसमें बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। और इस पे कोई शक नहीं है कि जो बाइडेन जिसके साथ पहले ही तल्लुकात खराब अमेरिका और भी अब अच्छे नहीं होंगे, और उन्होंने इशारा कर दिया है अगर रूस के खिलाफ वो सैंक्शंस लगा रहे हैं और पेनल्टीज लगानी शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने ये एक पत्ता रखा हुआ था आपको इशारा करने के लिए और उठा करके नेशनल बैंक के ऊपर इसी स्टेज पे जैसे ही इधर गए हैं उन्होंने कहा निकालो पाकिस्तान के ऊपर क्या है हमारे पास, क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो एक केस चल रहा है, तो उन्होंने कहा निकालो उसको, अच्छा यार करो इसको अभी इसको फैसला करके ठा कर दो, इसको इशारा तो कर देना, पता तो चल जाए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। वो फाइल निकाली और कहा कि यार इन्होंने तो किए गए जी है कर दे कर। तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन इज गुड इंफॉर्मेशन और यही हुआ है और खान साहब ने जात को आगे रखा है और मुल्क को पीछे रखा है जी। और इसमें लेकिन मेरे ख्याल से ये एक पॉपुलिस्ट मूव भी है ना एनएस, बिकॉज खान साहब की जो बेस है अर्बन मिडिल क्लास, आपको पता ना कि वो भी बड़ी इस चीज में वो उसके अंदर भी ये स्ट्रिंग है, पॉपुलिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म, अथॉरिटेरियन, वो इस्लामिज्म भी है। वो कहते हैं देखो जी अमेरिका को आंखें दिखा के खान एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। रजा, ये जिस मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, जो जिनके अंदर ये जज्बात पाए जाते हैं, उनमें से कितने फीसद लोग जो है वो अमेरिका और यूरोप के बजाय सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और पेट्रो इन शहरों में और बीजिंग और शंघाई जाना पसंद करेंगे बनिस्बतन लंदन, शिकागो और लॉस एंजलिस? नहीं वो बिल्कुल पसंद करेंगे, लेकिन आपको पता था व्हाट्सएप ग्रुपों में और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अब अभी आप देखिए वो कह रहे जी बाइडेन को तो परेशान कर दिया खान ने। वो ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं पूरे मुल्क की, उसका आधे से ज्यादा वो तो यूरोप और अमेरिका के पास है। तो रूस के साथ आपकी तिजारत है कितनी? सोलंकी साहब देखिए जब $100 देखिए एक होता है आरटीएस इलेक्शन में, एक होता है ज़ेन का आरटीएस, जब उसका स्विच बंद हो गया तो फिर फैक्ट्स डोंट मैटर उस वक्त ये जो है। अच्छा बहरहाल मेरे ख्याल से हमारा वक्त भी काफी हो गया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे सर ये कह रहा था कि रजा आई एग्री विद यू कि वो अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी को खुश कर रहे हैं,
جو ان کی ہوم کنسٹیٹوئنسی ہے, which is anti American, which is this middle class culture. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے یا تجارت کہاں ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی. آدھے تو ہے یہ سوچتے کہ سانو کی ملتا ہے تجارت. تھوڑے اس کلاس میں, یہ تو امیروں کو ملتا ہے, ہمیں تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ پھر آنر اینڈ پریسٹیج اینڈ پرائڈ, یہ ایشوز ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایموشنل ایشوز. سو آپ اور ہم تو بیٹھ کے بڑی اس کو +1+1 گرتے ہیں, وہ ایسے نہیں سوچتے. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی والے, یہ یوتھیے جو ہیں, آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں, جیسے ایک زمانے میں جیالوں کو جو مرضی کہہ لیں آپ کہ حقیقت یہ ہو, چھڈو برے حقیقت یہ ایسے ہے, تو وہ تو ایک ہے. تو اس میں سولنگی صاحب کی جو ایکویشنز ہیں وہ نہیں آتی اس کے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ یہ حقائق کی اب بات کر رہے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتے. تو آخری پوائنٹ ہے, پھر ہم کلوز کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو نقشہ کھینچا تھا, میں پچھلے ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں, کہ اگر یہ نہیں ہوتا, ابھی تحریک عدم اعتماد کسی وجہ سے نہیں لا پاتی, لڑ پڑتی اپوزیشن, کچھ اور ہو جاتا ہے, کوئی انٹرفیرنس ہو جاتی ہے, اور آگے 1-1.5 سال اور نکلتا ہے, اور آپ نے کہا تو پھر تو سویپ کرنے کا نون یا اپوزیشن کا مزید چانس بڑھ جائے گا. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر پھر اسٹیبلشمنٹ کو تو مزید جو ہے وہ کرنا پڑے گا, سختی کرنی پڑے گی. تو اس لیے اب جاتے جاتے میں اگلا راستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. ٹھیک ہے, کریں. بھائی اس کے بغیر پروگرام نہیں بنتا نا یار, کوئی بات تو کرنی ہے نا, راستے تو دکھانے ہیں, یا بند کرنے ہیں یا کھولنے. تو اب جو راستہ آپ کو بند نظر آ رہا ہے اس وقت, یہ بند نہیں ہے, یہ ملتوی ہو جائے گا. حالات بگڑے رہیں گے, یہ ملتوی ہو جائے گا. وہ سال جو ہے 1.5 سال جو رہ گیا ہے وہ پھر 7-8 مہینے رہ جائیں گے, ایشوز اور بھی بڑھ جائیں گے. آپ دیکھیے گا اگر یہ اس وقت یہ سارا سلسلہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر مہینے 1.5 کے بعد یہ پھر شروع ہو جائے گا, یا پھر بجٹ کے بعد پھر شروع ہو جائے گا, اور یہ اب رکنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہوگی کہ خان کو نکالنا ہے اور نیا کوئی سلسلہ شروع کرنا ہے, اور اس کی جو فائنل فیصلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی. اگر حالات کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ چلائیں گے, اگر سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے اور بھی تو وہ پھر کھول دیں گے اس کھاتے کو. تو یہ کھاتا بند نہیں ہوگا. یہ یہاں تک آ گئے ہیں نا, تو یہ اب یہاں اگر فریز بھی کرنا پڑ گیا تو یہ فریز ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہوگا. یہ ملتوی ہوتا رہے گا. جیسے آپ نے دیکھا لانگ مارچ ملتوی ہوتی رہی, کبھی آؤٹ آف ایکشن نہیں ہوئی, وہ دھمکی رہی ہے تھرو آؤٹ. تو ابھی بھی اگر ابھی ملتوی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو لانگ مارچ آ جائے گی بیچ میں, وہ کریں گے پھر تاکہ وہ کاؤنٹر پریشر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اب ایک گیم آپ جو ہے نا, ہماری اور آپ کی دکان ٹھیک ٹھاک لگی رہے گی, اور ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی ڈرامے کریں گے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن خان صاحب سارے ڈرامے کر رہے ہوں گے, تو اللہ خیر صلی اللہ روٹی پانی ساڈا لگیا ہے. اللہ سیٹھی صاحب, آئین کے اندر ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آج اگر آپ عدم اعتماد کرتے ہیں تو 1 ہفتے بعد پھر نہیں کر سکتے, جتنی دفعہ چاہے کر سکتے. اچھا, مگر ہم نے یہ سنا تھا کہ 6 ماہ دینا پڑتے ہیں, یہ وہ پرانی بات ہے. اچھا, یہ کلاس ختم ہو گیا, ختم, کوئی کہانی نہیں. پھر تو میری جو تھیری ہے وہ تو پکی ہو گئی. انفینٹ پاسبلٹیز, لامحدود امکانات ہے. یار یہ پکی بات کہہ رہے ہیں آپ, پکی بات ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ 6 ماہ کے لیے نہیں ہو سکتی. نہیں, میں آج کل اس سبز کتاب کو ہر وقت سامنے رکھتا ہوں یار. اس کی ایڈیشن آئین کو پڑھتا رہتا. یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے اور اس میں ساری چیزیں ہیں, پرانی بھی ہیں نئی بھی ہیں. تو آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے جس شہر میں رہتے ہیں نا وہاں کے پبلشرز کی کاپی آپ کے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ آئین اٹھائے پھر رہے ہیں, ایک آئین وہ ہے, ایک آئین ایک اور ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں سولنگی صاحب جیک برانچ کو ذرا چیک کر لیں وہاں ان کے پاس کون سی کاپی پڑی ہوئی ہے. وہ اپنی تو بس ہمارا جی مختصر بات یہ ہے کہ معاملہ چلے گا, یہ ٹھپ نہیں ہوگا, اور خان صاحب کی جان جو ہے نا وہ چھوڑیں گے نہیں, اور سارے لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے, اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ٹھپ ہو جائے. بالکل بالکل. یہ خان صاحب بچیں گے نہیں, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بس. یہ تو خیر آپ کی پریڈکشن میں تو بہرحال بھی دیکھتے ہیں. اگلے آنے والے چند ہفتے بہت اہم ہیں,
اور اسی میں بڑے فیصلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ وقت آنے پہ پتہ لگ جائے گا. سیٹھی صاحب تھینک یو ہم آنے والے دنوں میں ifs کو بھی دیکھیں گے اور buts کو بھی دیکھیں گے. the big if ہاں the جی B for the big and F for the if. بالکل جی بالکل. اوکے جی بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.